أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم اتباع سنت کے مسائل میں بدعت کے ٹاپک کو کریں گے، اور انشاءاللہ آج ہماری اتباع سنت کے مسائل بک کمپلیٹ ہو جائے گی. اور جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا، انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر ہم درود شریف کے مسائل کو سٹارٹ کریں گے. بدعت کیا ہوتا ہے؟ بدعت بدع سے ہے. بدع یعنی کوئی چیز ایجاد کرنا، کچھ بنانا. اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام البدیع بھی ہے. بدیع یعنی نئے سرے سے، یعنی جس کا پہلے سے وجود نہ ہو ویسے کسی چیز کو وجود میں لانا، وہ البدیع کہلاتا ہے. تو اللہ کا نام بھی بدیع سیم روٹ ورڈ سے ہے. تو بدعت کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی چیز ایجاد کرنا، بنانا جس کا دین میں پہلے تصور نہیں تھا، جو کہ دین کا حصہ نہیں تھی، اس کو شروع کرنا. اور اس بات کے ہم سب گواہ ہیں کہ اگر آپ آج سے 5 سال پہلے دیکھیں، 10 سال پہلے دیکھیں، تو بہت ساری وہ چیزیں جو کہ اب نظر آتی ہیں وہ اس وقت نہیں تھی. ہر نیا آنے والا سال کوئی نئی قسم کی بدعت، کوئی نیا وظیفہ، کوئی نئی محفل، کوئی نئی قسم کا کچھ اور انداز لے کر آتی ہے کہ چلو اب یہ کرتے ہیں، چلو اب اس طرح سے فلاں ایونٹ کو مناتے ہیں، اور اس میں پھر یہ چیزیں کرتے ہیں، اور وہ ایڈ ہوتی جاتی ہیں جن کا پہلے دین میں کہیں پر کوئی تصور ہمیں نظر نہیں آتا. اپنے سلف صالحین میں کچھ بھی ایسا نہیں ملتا. وہ چیزیں آنے لگ گئی ہیں اور آتی جا رہی ہیں، کیونکہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے نا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچا دیا، اور اس پہ ٹھپا لگ گیا، سٹیمپ لگ گئی کہ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، سب کچھ پورا ہو گیا، کمپلیٹ، کچھ اور ایڈ نہیں ہوگا. اب جو کچھ ایڈ کر رہے ہیں ہم، اس کی کوئی اینڈ ہے ہی نہیں اس کا. ہر کوئی اپنی مرضی سے، ہر فرقہ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے ہر ایونٹ پہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ پہلے کی شادیاں اور اب کی شادیاں دیکھتے جائیں، ہر آنے والی نئی شادی جو ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ نیا ایڈیشن ہوتا ہے. کچھ ڈفرینٹ کرنے کے چکر میں ہم اور چیزیں ایڈ کرتے جاتے ہیں. ایسے ہی بدعت کے بہت سارے ایسے، یعنی دین میں ایسے ایونٹس رکھ لیے گئے ہیں جن کا دین میں تصور نہیں ہے، اور پھر اس میں بھی اور جدتیں لائی جاتی ہیں. آج کل کے مطابق کچھ نئی چیزیں کی جاتی ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ثواب ملے گا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شرعی اصطلاح میں بدعت کا مطلب دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا ہے جس کی بنیاد یا اصل سنت میں موجود نہ ہو. سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسا کرنا ثابت نہ ہو. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت یعنی نئی ایجاد شدہ چیز گمراہی ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. ایسے ہی ارباد بن ساریہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. دین میں نئی چیزوں سے بچو، نئی باتوں سے، نئے فتووں سے، اور نت نئے وظائف اور نت نئی نمازیں، اور ان کے اندر ایڈیشنز، اتنی دفعہ یہ پڑھ لے، ایسے کر لیں، اور فلاں 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 لمبی لسٹیں ہیں. پھر اینڈ نہیں ہے نا، کیونکہ باقی سب لوگوں نے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ لیا.
اور ہر کسی نے اپنی مرضی سے جو اس کا دل کیا، ہر فرقے نے اور ہر فرقے کے ماننے والے نے اور ان کے بڑوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی، اور ان کے فالوورز نے اس کو فالو کیا، اور پھر جو اس کو سمجھ آئی اس کی عقل نے، فالو کرنے والے نے اور کچھ ایڈ کیا، اور پھر اس کے آگے فالو کرنے والے نے اور کچھ ایڈ کیا، اور اصل دین وہ کہیں اور رہ گیا۔ تمام بدعات سراسر گمراہی ہیں۔ بدعت حسن اور بدعت سیئہ کی تقسیم سنت کے خلاف ہے۔ کہیں پر بھی بدعت حسن اور بدعت سیئہ نہیں ملتی، بدعت بدعت ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں یہ اچھی والی بدعت ہے اور یہ بری والی بدعت ہے، آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ جو چیز دین کا حصہ ہی نہیں، جو ہمارے پیارے نبی سکھا کے نہیں گئے ہیں، اور جو اینڈ پر مہر لگی ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا، جو کچھ تھا وہ بتا دیا گیا، وہ ہو گیا۔ دیکھیے ایک چیز ہے کہ آج کے دور میں فتویٰ کہ کوئی نیا ایشو اٹھا ہے، اس پر تمام اسکالرز اکٹھے ہوئے، ہر فرقے کے اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے وہ اجتماع کرتے ہیں، پھر وہ سارے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، پھر اجتہاد ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اجتہاد کی دین اسلام میں اجازت ہے۔ اچھا، دین اسلام میں جو ہمارے لیے حجت رکھی گئی ہے نا چیزیں جن سے کہ ہم دلیل لے سکتے ہیں، ہم نے کسی بھی چیز کے بارے میں کنفیوز ہے تو ہم کہاں سے اس کو جانیں گے، اس میں کچھ اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، یعنی سب سے پہلے قرآن ہوگا، حکم اس میں مل جائے، پھر سنت، پھر اقوال صحابہ ہے، اس کے بعد کچھ اور اشتہاد وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو پھر اگر کچھ بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے تو سب کے اتفاق کے ساتھ جو اس وقت کے اسکالرز ہیں جس میں سے اکثریت اس پر مانی ہوئی ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ وہ بدعت نہیں ہے، وہ کچھ دین میں نیا ایجاد نہیں کر رہے، بلکہ پچھلی والی جو کچھ دلائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے نئے دور میں کہ چونکہ فلاں وقت یہ ہوا تھا اس سے ہم قیاس کرتے ہوئے، اس سے اجتہاد کرتے ہوئے، یہ آپ ٹرمز آپ فقہ میں سنیں گے شریعت کی، قیاس، اجتہاد اور یہ سب، کہ ان سے ہم لیتے ہوئے اس کا مطلب ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے تو ہمیں آج کے دور میں مثلا یہ چیز ایسے کرنی۔ لیکن دین میں نت نئی باتیں جن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ان کو شامل کرنا یہ بدعت ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے ابھی حدیث پڑھی ہے جابر بن عبداللہ کی کہ ہر بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی بات ایجاد کرنا بدترین کام ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایسے ہی ارباد بن ساریہ کہتے ہیں دین میں نئی چیزوں سے بچو اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے ابھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تمام بدعتیں گمراہی ہیں چاہے بظاہر لوگوں کو اچھی ہی لگیں، اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ یہ بدعتیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں نا، یاد رکھیں ہم کہتے ہیں اس کو اگر میں کر بھی لوں تو کیا حرج ہے، اگر میں اتنی دفعہ ہم بیٹھ کر یہ پڑھ لیں سارے لوگ، چلو اللہ کا نام ہی لیں گے نا، جس طرح ہم نے ڈفرینٹ طرح کے وظائف اور وہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں جن کو ہم سب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اتنی دفعہ فلاں چیز پڑھو، اتنی دفعہ یہ کرو، تو بھئی ہر کوئی اللہ کا ذکر ہی کرے نا، کیا حرج ہے اس میں؟ شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے۔ حرج یہ ہے کہ ہر آنے والی بدعت ہر سنت کو ختم کرتی ہے۔ سنتوں کو رواج دینا بدعات کو ختم کرتا ہے، اور اپوزٹ بھی ٹھیک ہے، یعنی بدعات کا رواج بدعتوں کو رواج دینا، بدعتوں میں پڑ جانا جو اصل کرنے والے سنت کے کام ہے اس سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ ہماری نمازیں اس میں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، ہم تیز تیز پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم لیٹ کر دیتے ہیں، ہم تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اس کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے، بہت سارا کچھ ہوتا ہے۔ بدعتی کی حمایت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، جو زمین کی حدیں تبدیل کرے، جو اپنے والد پر لعنت کرے، اور جو بدعتی کو پناہ دے۔ بدعتی کے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہیں، رد کیے ہوئے ہیں، قبول ہی نہیں ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفقن علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے، من احدث فی امرنا ھذا، یعنی جو ہم نے کام کیا اس کے علاوہ اس نے کوئی نیا کام کیا جو دین میں نہیں ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے، رد کیا گیا ہے۔ بدعتی کی توبہ قابل قبول نہیں جب تک وہ بدعت نہ چھوڑ دے۔
तिबरानी की रिवायत है, अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बिद्दती की तौबा कबूल नहीं करता जब तक वो बिद्दत छोड़ ना दे। सिंपल सिर्फ ये कहना कि मेरी तौबा अच्छा, अगर नहीं तो ठीक है, मैं तौबा करती हूँ, लेकिन सारे कर रहे होते हैं तो मैं क्या करूँ। तो सबके करने पर आप नहीं छोड़ दीजिए, जब तक आप बिद्दत को छोड़ेंगे नहीं तब तक उस चीज की माफी नहीं होगी। क़यामत के रोज बिद्दती हौज़ कौसर के पानी से महरूम रहेंगे। क़यामत के रोज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिद्दतियों से शदीद इजहार बेजारी फरमाएंगे। आप उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं जब आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने जो आप दीन देकर गए थे और जो समझा कर गए थे वैसे नहीं किया, अपनी मर्जी से कुछ और किया। वालिदैन बच्चे को घर छोड़ के जाते हैं और कह के जाते हैं ये कुछ तुम कर सकते हो, जब वापस आते हैं वो और दो चार चीजें उसने ऐड की होती है, दरअसल वो मेरा दिल कर रहा था, मैंने ये भी कर लिया, या नहीं जो हमने कहा था वो करना था, मैं आपको कह कर गई थी कि आपने ये वाले काम करने हैं। माँ को होता है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दीन पूरा का पूरा बता गए हैं। कुछ और नई चीज ऐड करने का मतलब है कि मुझे लग रहा है कि ये दीन काफी नहीं है। जो इबादत और जो कुछ तरीके हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा कर गए हैं अल्लाह ताला को राजी करने के, वो काफी नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह वो भूल गए थे, उनको याद नहीं रहा, कि उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि अगर इस तरह पढ़ोगे तो ये कुछ हो जाएगा। तो अब तो मुझे खजाना पता चल गया है, प्यारे नबी ने तो बताया नहीं, तो उनको शायद याद नहीं रहा नाउज़ुबिल्लाह बताना। तो अब ये वाली चीज मैं करूंगी तो मैं ज्यादा अल्लाह को खुश कर लूंगी। हालांकि जब इंसान बिद्दतों में पड़ता है तो जो असल करने के काम होते हैं वो उसके रह जाते हैं। हजरत सहल बिन साद रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा पेश रो होऊंगा, जो वहां आएगा पानी पिएगा, और जिसने एक बार पानी पी लिया उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, ये पानी भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही मजे मजे के लिए पिएंगे। हम जानते हैं हशर का वक्त कितना मुश्किल होगा, सूरज सवा नेज़े पे आया हुआ होगा, लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, सख्त प्यास का आलम होगा। उस वक्त हौज़े कौसर से सैराब हो जाना एक बहुत बड़ी नेमत होगी। बाज ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें मैं पहचानूंगा, यानी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, और समझूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं, और वो भी मुझे पहचानेंगे कि मैं उनका रसूल हूँ। फिर उन्हें मुझ पर आने से रोक दिया जाएगा। मैं कहूंगा ये तो मेरे उम्मती हैं, लेकिन मुझे बताया जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते आपके बाद इन लोगों ने कैसी कैसी बिद्दतें राइज की। फिर मैं कहूंगा दूरी हो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मेरे बाद दीन बदल डाला। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मुत्तफकुन अलैह। तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है इस मामले में कि हम जो अमल कर रहे हैं क्या वाकई वो ऑथेंटिक है, कुरान और सुन्नत से साबित है, सही हदीस में मौजूद है, तो मैंने उस अमल को करना है। अच्छा, इससे ये बात भी याद रखें कि मसलन मैं अपने तौर पे सोचती हूँ कि मैंने रोज तस्बीह क्या करनी है, फलां जिक्र की बहुत फजीलत है, फॉर एग्जाम्पल सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का बहुत अजर है। दो कलमे जो कि जुबान पर हल्के हैं, मिजान पे भारी हैं, अल्लाह के हम बहुत महबूब हैं, इनको करार दिया गया ना। तो मैं रोज का सोचती हूँ, रोज सुबह ना मैंने फजर के बाद बैठ कर ये तस्बीह क्या करनी है, या मैंने इशा के बाद करनी है, मगरिब के बाद करनी है, या फॉर एग्जाम्पल दोपहर को मेरे पास टाइम होता है, उस टाइम बैठ के ना मैं इसको 100 टाइम्स पढ़ूंगी, 200 टाइम्स पढ़ूंगी। ये बिदत नहीं है। ठीक है। आप अपने लिए कोई भी कुछ भी प्लान कर सकते हैं, कुछ भी सेट कर सकते हैं। आप कोई नई चीज ईजाद नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी तरह पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इसी चीज को किसी और को कहें कि देखो, हर रोज मगरिब के बाद ये तस्वीर जरूर पढ़ा करो, इसको पढ़ने का इतना इतना सवाब मिलेगा, जन्नत में इतनी हूरें मिल जाएंगी और फला फला चीज मिलेगी, और दूसरों को आप तरगीब दें उस चीज की, ये बिदत है। अपने तौर पे तो इंसान ने अपने लिए रूल सेट करने ही हैं कि मैंने इंशाल्लाह रोज की रूटीन अपनी बनानी है कि अब मैंने 4 नफल पढ़ा करने हैं रोज, 2 नफल सुबह 2 नफल शाम में पढ़ने हैं, या मैंने सुबह के वक्त पढ़ने हैं, 4 से इशराक की मैंने आदत डालनी है, रात को सोने से पहले मैंने 2 नफल पढ़ के सोना है।
جو میں اپنے ساتھ وعدے عہد کرتی ہوں اپنی روٹین بنانے کی، میں نے قرآن کا اتنا حصہ پڑھا کرنا ہے روز، اور میں نے اپنی روٹین بنانی ہے، میں نے لکھنا ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے، یا مثلاً دو فرینڈز ہیں وہ مل کر آپس میں کہ ہم سے نہیں ہو پا رہا تو ہم دو تین مل کر آپس میں اکٹھے کرتی ہیں، اٹس اوکے، ثواب کی نیت سے کیسے ایکسٹرا فلاں 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 چیز ہو جائے گی، اور اس کو دوسروں پہ بھی اپلائی کرنا اور اس طرح پیش کرنا کہ گویا یہی دین ہے اور ایسے ہی ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس چیز کو بہت کلیئر رکھے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ کچھ بھی، یعنی جو جس طرح سے ہم کچھ بھی کر ہی نہیں سکتے، ہمیں بہت ساری تسبیحات، بہت سارے اذکار، بہت کچھ قرآن کی فضیلت، نماز کی، نوافل کی فضیلت بتائی گئی ہے، ہم ان کو اپنے مطابق جتنا زیادہ ہو سکے بڑھا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں اپنی کوشش کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، ان کو آئیڈیاز دے سکتے ہیں کہ اس طرح کر کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ایسے بھی کر لو، یہ تسبیح بھی کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں اوکے ہیں۔ بدعت وہ ہے کہ آپ کچھ تھوڑا سا پڑھیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اتنا 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 اجر ملے گا یہ کرنے پر، اور آپ دوسروں میں اس کو عام کریں، رائج کریں کہ اتنا پڑھو گے تو تمہیں اتنے اونٹوں کا ثواب ملے گا، اتنے گھوڑوں کا ثواب ملے گا قربان کرنے کا، اور جنت میں تمہیں فلاں فلاں چیز ملے گی۔ ایسا کچھ بھی اس قسم کا جائز نہیں ہے اور یہ بدعت میں شامل ہوتا ہے۔ بدعت جاری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ عاصم رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک کوئی درخت نہ کاٹا جائے، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہاں کوئی بدعت رائج کرے گا، کہاں پر؟ یعنی مدینہ میں، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں کہی جا سکتی، یعنی اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے اس پر، اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف المزنی فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے، میرے باپ سے میرے دادا نے روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا، تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اجر برقرار رکھا جائے گا۔ جس نے کوئی ایک سنت بھی زندہ کی، ایک سنت بھی، سیدھے ہاتھ سے کھانا، بیٹھ کر کھانا، دعا پڑھ لینا، بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کرنا، اور ہم عورتیں ہوتے ہوئے، مائیں ہوتے ہوئے، بڑی بہنیں ہوتے ہوئے بہت اچھی طرح یہ کام کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو چھوٹی 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 سنتیں، ایک سنت بھی زندہ کی، زندہ کرنے کا مطلب ہے یعنی ختم ہو چکی ہیں، سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، کوئی آئے تو، یعنی یہاں تک ہمارا اسلام اور ہماری سنتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ ایک انسان گھر میں انٹر ہو رہا ہے، دوسرا ہے، اور ہلکا سا بس ہائے سلام ہوا نہیں ہوا اور آگے گزر گئے، یا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں تھوڑی دیر بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں سلام کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، آپس میں ملے ہیں تو ہاں ٹھیک ہو کیا، آتے ساتھ کوئی اور بات شروع کر دی، سلام نہیں کیا۔ تو ایک ایک سنت، چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی چھوٹی چیز، جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا، سب سے بہترین اپنے جو آپ کے پاس بچے ہیں، کزنز کے بچے ہیں، اپنے دیورانی جٹھانی کے بچے ہیں، یا کوئی بھی آپ کو ایسے میسر ہیں، آپ سے چھوٹے کوئی ہیں، آپ کسی کو بتا سکتے ہیں، ایسی سنتوں کو زندہ کرنا انتہائی درجے ضروری ہے۔ تو کیا ہوگا؟ جو جو عمل کرے گا اس سب کا ثواب جس نے سکھایا، جس نے بتایا، اس کو ملے گا، اور جس نے کوئی بدعت جاری کی اور پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا، تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کے کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے، جبکہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں کی سزا سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی، یعنی وہ بھی پوری پوری سزا پائیں گے، اور جس نے ان کو اس طرف لگایا ہوگا
بدت کے کام کی طرف اسے بھی پوری پوری سزا ملے گی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی چیز رائج کریں، دوسروں کو بتائیں، عام کریں، تو ایسی کریں جس کے بارے میں آپ کنفرم ہو کہ واقعی یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی، اسے ہدایت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہدایت پر عمل کرنے والوں کا اپنا اجر بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ ان کا اجر لے کر جس نے بتایا اس کو دے دیا جائے گا، جو کر رہا ہے عمل اس کو بھی اس کا پورا ریوارڈ ملے گا، اور جس نے اس کو سکھایا، جو سبب بنا، اس کو بھی اس کا ریوارڈ ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ اسی طرح جس شخص نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا، اس شخص پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس گمراہی پر عمل کریں گے، جبکہ گناہ کرنے والوں کہ اپنے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا، فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اسے میری طرف سے سلام مت پہنچانا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بدعت اختیار کرنے والے لوگ سنتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ بہت 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 اہم پوائنٹ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بدعتوں پر عمل کرنے والے سنتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ سنتیں نہیں اس طرح سے کر پاتے ہیں، سنتیں لیس امپورٹنٹ لگنے لگتی ہیں، اور وہ بدعات اور نئی نئی چیزوں میں زیادہ اٹریکشن لگنے لگتی ہیں۔ حضرت حسان بن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ دین میں کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے اسی قدر سنت اٹھا لیتا ہے، اور پھر وہ سنت قیامت تک ان لوگوں میں نہیں لوٹاتا۔ اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ جو لوگ دنیا میں کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان میں سے اسی قدر، یعنی اتنی ہی سنت پر عمل کرنا ان سے اٹھا لیتے ہیں، اور وہ دوبارہ نہیں لوٹائی جاتی جب تک انسان اس سے توبہ نہ کر لے۔ دوسرے گناہوں کی نسبت بدعت شیطان کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ ایک اور بہت اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بدعت کے اعتبار سے۔ شیطان اتنا گناہ کروا کے خوش نہیں ہوتا جتنا بدعت کروا کے خوش ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں بھلا؟ کیونکہ گناہ سے تو، غلطی سے تو سوری، چانس ہے کہ کوئی توبہ کر لے اور اس کو شرمندگی ہو، اس کو احساس ہو کہ وہ مجھ سے مسٹیک ہوگی، اور وہ اپنی اصلاح کر لے اور اس کا وہ گناہ ختم ہو جائے۔ لیکن بدعت کیا ہوتا ہے؟ چونکہ لوگ ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے بدعتی یعنی توبہ کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے، اس کے خیال سے تو وہی چیز ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک کر رہا ہے، تو وہ تو کبھی اس سے توبہ بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے شیطان کو زیادہ محبوب ہے کہ جس چیز سے توبہ بھی نہیں ہوگی اور پکا اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا جائے گا، تو وہ کام کروایا جائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے، کیونکہ گناہ سے توبہ کی جاتی ہے جبکہ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔ یہ روایت شرح السنہ میں ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ اور کتنا کیسا مسئلہ ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، اور ہم ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بیس ہے جس پر ہمارا دین کھڑا ہے، کہ جو قرآن و سنت نے ہمیں بتا دیا بس وہ ٹھیک ہے، اور اس کو تھامے رکھو گے، جو کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے، آخری وصیت میں سے ہے کہ دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تھامے رکھا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور میری سنت۔ اگر ان کو چھوڑ دیا اور ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے، دیکھا دیکھی میں لگ گئے، لوگ سارے کیا کر رہے ہیں، فلاں موقع ہے اب انہوں نے کیا سیلیبریٹ کیا ہے، فلاں آیا تو اب کیا کیا گیا ہے، اگر اس میں پڑ گئے تو بس پھر گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ کچھ لوگ مسجد میں مل کر اونچی آواز سے ذکر اور درود شریف پڑھ رہے ہیں، اونچی اونچی ذکر کر رہے ہیں، اونچی اونچی درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا،
ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو اس طرح ذکر کرتے یا درود شریف پڑھتے نہیں دیکھا، لہٰذا میں تمہیں بدعتی سمجھتا ہوں۔ یہی الفاظ دہراتے رہے حتیٰ کہ انہیں مسجد سے نکال باہر کیا۔ اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، جو آپ نے بتایا نہیں، آپ کے سامنے ہوا ہو، آپ نے اس میں یا خاموشی اختیار کی یا اس کو اپروول دیا یا اس کو نو کیا، جس طرح بھی ہوا اس کے مطابق کوئی کر رہا ہے تو وہ دین کا حصہ ہم قرار دیں گے، اگر نہیں تو پھر وہ دین نہیں ہے۔ محدثین کرام کے نزدیک بدعتی کی روایت کردہ حدیث قابل قبول نہیں۔ جو بدعت کرنے والا تھا، محدثین یعنی جو حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، وہ ایسے شخص سے حدیث کو لیتے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ دین میں کوئی نئی بات نکال دے گا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شروع میں لوگ حدیث کی سند کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے، یعنی جو اس کی چین تھی کہ کس نے کس سے بیان کیا، بس حدیث سن لیا کرتے تھے۔ لیکن جب فتنہ، بدعت اور من گھڑت روایات کا پھیلنا شروع ہوا تو لوگوں نے حدیث کی سند پوچھنا شروع کر دی، اور یہ اصول بھی بنا لیا گیا کہ دیکھا جائے کہ اگر حدیث بیان کرنے والے اہل سنت ہیں، سنت کو فالو کرنے والے ہیں، تو ان کی حدیث قبول کی جائے گی، اور اہل بدعت ہیں تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حد تک سخت احتیاط تھی کہ اگر کوئی بدعتی کوئی حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کو وہ قبول نہیں کیا کرتے تھے کہ کیا پتہ اس نے خود سے ہی گھڑ لی ہو۔ اور ہمیں تاریخ میں ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے خود سے بہت ساری احادیث گھڑیں، اور کچھ نے اپنی وفات سے پہلے اس کا اقرار بھی کیا۔ جس طرح کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی وفات سے پہلے اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے قرآن کی ہر سورت کی فضیلت میں احادیث گھڑی ہیں، بنائی ہیں خود سے۔ تو ہمیں بہت ساری ڈفرینٹ مل رہی ہوتی ہیں کہ فلاں سورت پڑھو تو فلاں ثواب ہے، فلاں دن پڑھو تو یہ ہو جاتا ہے، فلاں وقت پڑھو تو یہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کر کے بہت سارے اذکار اور سب کچھ۔ تو بہت سارا کچھ گھڑ لیا گیا ہے، بہت سارا کچھ خود سے بنا دیا گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا ان کے نام نعوذ باللہ منسوب کر کے، اس لیے تو اتنا سخت گناہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹ باندھا مجھ پر، پیارے نبی نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو حدیث لکھی ہوئی ہے، جہاں کہیں پہ کچھ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو واقعی ٹھیک ہو کہ واقعی فرمایا ہو، اس کی اوتھینٹسٹی جانا ضروری ہے کہ واقعی وہ فرمایا گیا۔ اس پر محدثین کی جو محنت ہے، آج تک کسی علم پر، کسی پر اتنی محنت اور اتنی دقیق نظری کے ساتھ کام نہیں ہوا جتنا کہ حدیث پر ہوا ہے۔ اور ہم تو اس دور میں ہیں کہ ایک کلک پہ ہم جان سکتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہے نہیں ہے، یا اس ٹاپک سے متعلق کیا ٹھیک بات ہے، کس طرح سے بات ہے۔ پہلے کے دور میں ایک حدیث سننے کے لیے ایک صحابی، ایک تابعی مہینے کا، کئی دنوں کا سفر کرتا تھا کہ فلاں شخص نے ایک حدیث پیارے نبی سے سن رکھی ہے، میں بھی جا کر سناؤں۔ اور وہ جاتے، وہ حدیث سنتے اور واپس لوٹ آتے۔ ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کا، دنوں کا سفر طے کیا جاتا تھا۔ آج میں تھوڑی دیر بیٹھ کر ریسرچ نہیں کر سکتی ہوں، دیکھ نہیں پاتی ہوں، اور ہر چیز کی جڑ پھر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، یعنی جو مجھے نظر آتی ہے اپنی زندگی میں دیکھوں، اپنے آس پاس والوں کی، سب کی، ہم سب اگر اپنے آپ کو چیک کریں، دنیا کے جھمیلوں میں اتنا پھنس گئے کہ دین کے لیے وقت ہی ختم ہو گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اے ابو عبداللہ، اے ابا عبداللہ، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا۔ اس آدمی نے کہا، میں مسجد نبوی میں روضہ رسول کے قریب سے باندھنا چاہتا ہوں، یعنی میرا دل ہے کہ میں وہاں سے باندھوں، ذوالحلیفہ سے نہیں، اس جگہ سے باندھوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، ایسا مت کرنا، مجھے تمہارے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا، اس میں فتنے میں مبتلا ہونے کی کون سی بات ہے کہ میں نے چند میل پہلے احرام باندھنے کا ارادہ کیا ہے، ذوالحلیفہ نے اسے تھوڑا سا پہلے میں احرام باندھ لوں گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ احرام باندھنے کے ثواب میں نبی پر سبقت لے گئے ہو، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاصر رہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے، یعنی قرآن میں لکھا ہوا ہے
جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ روایت الاعتصام امام شاطبی کی کتاب میں۔ دین کے معاملے میں اپنی مرضی اور خواہشات نفس پر چلنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ابی برزہ الاسلمی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد تمہارے بارے میں پیٹ اور شرمگاہ کے معاملات اور گمراہ کن خواہشات سے خائف ہوں، یعنی کہیں تم ان چیزوں میں نہ پڑ جاؤ، گمراہ کن خواہشات میں۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ اصل میں اپنی خواہشات کی تسکین ہی ہوتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تم بدعتی کو آتے دیکھو تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو۔ بدعتی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ جس نے بدعتی کی مدد کی اس نے گویا دین مٹانے میں مدد کی۔ یہ روایت خصائص اہل سنہ میں موجود ہے۔ تو یہاں پر یہ کمپلیٹ ہوا ٹاپک، اور مجھے امید ہے کہ ان ساری باتوں سے ہم سب کو بہت اچھی طرح سے کلیئر ہوا ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے کانشیس ہو کے اپنے آپ کو بدعات سے بچانا ہے اور اصل دین پر قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے، خالص پر رہنا ہے، اللہ کو خالص دین اخلاص کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ یاد رکھیں یہ دو چیزیں جس عمل میں ہوں گی وہ عمل قبول ہوگا۔ اخلاص نہیں ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کام ہو رہا ہے، قبول نہیں ہے۔ اخلاص بہت زیادہ ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ بھی ریجیکٹڈ ہے۔ قبول کون سا ہے؟ جو اللہ کے لیے خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کیا جائے، انہوں نے جس طرح بتایا ہے ویسے ہی اس کو ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں سمجھ دے، ہمارا شرع صدر کرے، ہمیں اتنا فہم دے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں، سنت اور بدعت میں فرق کر سکیں، اور سنتوں کو پکڑنے والے، ان کو تھامنے والے، ان کو رواج دینے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے سنتوں کو زندہ کرے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کو اور آگے بڑھ کر رائج کرنے والے ہوں، دوسروں تک پہنچانے والے ہوں، اور اس خیر کو سمیٹنے والے ہوں۔ افسوس کے ساتھ بہت سارے آج کل کے مسلمان بچوں کو سلام کہنا نہیں آتا، ان کو بیسک چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹے چھوٹے طریقے کس طرح سے کھانا ہے، کس ہاتھ سے کھانا ہے، بہت ساری باتیں نہیں پتہ۔ تو یہاں پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اگلی آنے والی جنریشن خود کو بھی اویئرنیس دیں اور اپنے آگے آنے والی جنریشن کو بھی سنتیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ سکھائیں، سمجھائیں۔ چھینک آئے تو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور جو بھی کھانا کھاتے ہوئے کی، رات کو سوتے ہوئے کیسے سونا ہے بستر پر، پیارے نبی کیسے لیٹتے تھے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عمل سارے وہی کرنے ہوتے ہیں جو کہ ہم روز روٹین میں کرتے ہیں۔ واش روم جانا ہے، باہر نکلنا ہے، رات کو سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے، پہلے بعد کی دعائیں، کچھ بھی پکڑنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی اس میں اگر ہماری یہ دعائیں اور سنتیں شامل ہو جائیں تو ہماری دن رات کی روٹین جو کہ خالص دنیا والی روٹین ہے وہ بھی دینی روٹین بن جائے گی، دین والی بن جائے گی۔ جب ہم اس میں ہر کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، سنت کو فالو کریں گے اور اس کے مطابق کریں گے تو اس میں بے شمار فائدے رکھے گئے ہیں۔ آج سائنس اتنے سارے فائدے بتا رہی ہوتی ہے، نماز میں یہ جو یہ والا پوسچر ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس پوسچر سے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کے ذریعے سے ہمیں وہ ساری باتیں بہت اچھے انداز میں سمجھا دی ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے جسم کو بنایا ہے نا، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا کچھ کس کس اینگل میں، کس کس پوسچر میں جانا رہنا بہتر ہے۔ اور جتنی پرسکون نماز ہوتی ہے اتنا ہی انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، اس کی اپنی پرسنالٹی میں بھی بہت فرق پڑا ہوتا ہے۔ نماز میں تیزی ہے تو باقی چیزوں میں بھی ایسے ہی انسان ہوتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان میں اپنے اوپر غور کرنی اور اپنی اصلاح اور تربیت تو ایسا کام ہے، ایسا مرحلہ ہے جو کہ ساری زندگی جاری ہی رہتا ہے، مرنے تک بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا کبھی بھی، اس کو ہمیشہ ہی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سنتوں کو فالو کر سکیں اور بدعات سے بچ سکیں۔ انشاءاللہ اب ہم تفسیر کریں گے آیت نمبر 204 سے 210 تک۔ ٹائم ہمارے پاس کم ہے لیکن میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم جتنا زیادہ کور کر سکیں۔
آیت نمبر 204. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو خوش کرتی ہے آپ کو بات اس کی دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، دنیا سے متعلق بات میں اس قسم کی ہوتی ہے کہ آپ کو خوش کر دیتی ہے، پسندیدگی میں مبتلا کر دیتی ہے، حیران کر دیتی ہے. یعجبک سے ایک حیران کرنا بھی، حیرت زدہ کر دیتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے جھگڑا کرنا. اس سے پہلے حج کے ٹاپک کو پڑھتے ہوئے ہم نے دو لوگوں کے کردار کو پڑھا، ایک وہ جو کہ صرف دنیا مانگتا ہے اور ایک وہ جو کہ دنیا اور آخرت دونوں کو مانگتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہی پسندیدہ ہے. جو صرف دنیا کا بندہ بن جاتا ہے اللہ کے ہاں وہ بھی قبول نہیں، اور جو دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، رہبانیت کا طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ بھی ہمارے دین نے ایسا کچھ نہیں کہا، اس کو بھی پسند نہیں کیا. دنیا میں رہتے ہوئے دین کو فالو کرنا، دنیا میں رہتے ہوئے دین کو فرسٹ پرائورٹی پہ رکھنا، ترجیح نمبر 1 پہ رکھنا، اور پھر دنیا میں رہنا، اصل ہم سے یہ مطلوب ہے. دنیا چھوڑ دینا بھی، اور پورا کا پورا دنیا میں اتنا انڈلج ہو جانا کہ انسان اللہ، یوم آخرت اور سب کچھ بھول کے بیٹھ جائے، اس کو بھی کسی طور پہ پسند نہیں کیا گیا. تو اب دوبارہ سے دو کردار کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک دنیا کا چاہنے والا ہے اور ایک دنیا اور آخرت کا چاہنے والا. جس طرح کہ پہلے ہم نے ذکر کیا ویسے ہی اب دو اور کریکٹرز کا ذکر ہونے لگا ہے. ایک وہ ہے جو کہ دنیا دار ہے، زمانہ ساز ہے، زمانے کے مطابق چلتا ہے، دنیا داری نبھاتا ہے، اس کی نظر ساری کی ساری دنیا حاصل کرنے پر ہوتی ہے، ساری کوششوں کا محور اس کا، ساری اس کے دن رات کی کھپائی دنیا ہوتی. اور دوسرا ایک ہے جو کہ با کردار ہوتا ہے، با اصول ہوتا ہے، ہر قیمت پر دین کو اختیار کرتا ہے، ہر قیمت پر، چاہے اس کو اس میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اور قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. کمپیریزن کیا جا رہا ہے، دو شخصیتیں ہیں، مجھے خود کو چیک کرنا ہے میں کس میں ہوں. اور یاد رکھیں آر یا پار ہی ہوتا ہے ہمیشہ، یا جنت یا دوزخ، یا رب کو راضی کر رہے ہیں ورنہ رب کو ناراض کر رہے ہیں. سوچ لیں کہ میں کیا کر رہی ہوں. تو پہلا وہ شخص ہے، اور خاص طور پہ منافق یہ نشانیاں ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو خوش کرتی ہے اس کی بات آپ کو، جس کی باتیں، خطابت، فصاحت و بلاغت، بات کرنے کا انداز تمہیں حیرت زدہ کرتی ہے. واہ اتنے زبردست امپریسو پرسنالٹی ہے، جہاں جہاں جائے وہاں پر واہ، ہر کوئی دنگ ہی رہ جاتا ہے. لیکن اس کی ساری باتیں اور ساری مہارت کس میں ہوتی ہے؟ دنیا میں. جب وہ اپنی فیلڈ میں بات کرتا ہے تو دل کو موہ لیتا ہے. واو کیا زبردست، کتنی زبردست بات کی ہے، کتنا اچھا اس کو بتانا آتا ہے، بیان کر رہا ہے. یعنی دنیا کی زندگی سے متعلق بہت سی معلومات ہیں، فل آف انفارمیشن، ہر طرح کی انفارمیشن موجود ہے. اس موضوع پر بات کرے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا کچھ پتا اور اس طرح سے اور فلاں فلاں فلاں. آخرت پر نہ وہ بات کرتا ہے، نہ اسے اس کا کوئی علم ہے، کسی قسم کا کچھ علم نہیں رکھتا. اسی سے متعلق سورۃ المنافقون میں آیات موجود ہیں. اس انشاءاللہ آیت کو کمپلیٹ کر کے ہم پھر ان آیات کو بھی دیکھیں گے. یعنی اس کی ساری باتیں دنیا کا مفاد اور دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے خوبصورت، خود لپٹی لپٹائی، حیران کن ہوتی ہیں، امپریسو ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کے معاملے. حالانکہ فی قلوبہم مرض، اس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے. دنیا کا فائدہ ہر قیمت پر اس کو مطلوب ہے. اس کو پتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، اس کی باتیں جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں پھر قسمیں کھا کھا کے، گواہ بنا بنا کے
اصل میں ایسے نہیں، ایسے ہے، جھوٹے دعوے کر کر کے، فریب کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور جیسے ہی تھوڑی سی بھی اس کی مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، اس کے مفاد کو زد لگتی ہے، کوئی دنیاوی فائدہ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ سخت جھگڑالو ہو جاتا ہے، اس کی ٹون، اس کا سٹائل، اس کی ہر چیز چینج ہو جاتی ہے۔ وہی جو خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہا تھا، جیسے اس کی مرضی کے خلاف یا اس کے مفاد کے خلاف دنیا کا کچھ اس سے جا رہا ہے، ٹوٹلی اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو، جھگڑا کرنے میں سخت جھگڑالو ہو جاتا ہے۔ دنیاوی فائدوں کے لیے وہ اپنی باتوں سے بھی دوسروں کو خوش کرتا ہے، دنیاوی فائدوں کے لیے اپنا ٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے وہ قسمیں بھی کھاتا ہے، اور دنیاوی فائدوں کو جب نقصان ہونے لگے تو وہ جھگڑے سے بھی پرہیز نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، 3 کوالٹیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں۔ جھگڑے میں بھی سخت جھگڑالو ہے، کسی کی بات سن کر نہیں دیتا۔ کیسی شخصیت سامنے ذہن میں آ رہی ہے؟ انتہائی باتونی، باتوں سے دوسروں کو خوش کرنے والا، عمل نہیں، باتیں باتیں، اور قسمیں کھانے والا، اور گالی گلوچ کرنے والا، جھگڑا کرنے والا، دوسروں کی نہ سننے والا۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ موجود ہیں، مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، باہر دوسروں سے بڑی اچھی اخلاق والی گفتگو، سب کو گرویدہ بنایا ہوا، واہ واہ بہت ہی اچھی، بہت ہی اچھی، گھر آ کے سارا اخلاق بھول جانا، گھر والوں کا جینا حرام کیا ہوا، گالی گلوچ، دل تنگ کرنے والی باتیں کرنا، بحث کرنا، نکتہ چینی کرنا، بات بے بات غصہ کریے جانا، سخت ناپسندیدہ ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے میں کوئی تھوڑا سا کچھ کہہ دے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، اس کے مفاد کے خلاف ہو، اس کو کچھ کہہ دیا جائے، فوراً لڑنے پہ اتر آتا ہے، فوراً لڑائی شروع کر دیتا ہے، اور بظاہر دیکھنے میں کیسا ہے کہ تمہیں اس کی بات بہت اٹریکٹیو لگتی ہے، صرف بات نہیں، سورۃ المنافقون میں آتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یہاں پہ ہے نا يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اس کی بات تمہیں خوبصورت لگتی ہے، اور سورۃ المنافقون میں کیا آتا ہے، اور جب آپ انہیں دیکھیں تو تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں، بڑے زبردست لگ رہے ہوتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ ان کی بات پر کان لگائیں، یعنی سنتے ہی رہ جائیں، تو منافقون میں بھی اس بات کا ذکر ہے، یعنی اتنا اس میں گم ہو جائیں کہ اتنی زبردست پرسنالٹی، دنیا اس شخص سے پوری جھلک رہی ہوتی ہے۔ کیا ذہن میں آپ کا کوئی امیج بن رہا ہے، کوئی آپ کو ذہن میں آ رہا ہے کس طرح سے دنیا نظر آ رہی ہے؟ بیسٹ پرفیوم، بیسٹ، دنیا کی ہر چیز ہے، دنیا کی ساری باتیں کرنی آتی ہیں، دین کا نہ کچھ پتہ ہے نہ کبھی بات کی ہے، نہ علم ہے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا وہ ٹیک لگی لکڑیاں ہوں، يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، وہ ہر اونچی آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہی پر بلا آئی ہے، هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ، وہی اصل دشمن ہیں لہٰذا آپ ان سے بچیں، قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یؤفکون، وہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے اس کے آگے بھی بہت ساری منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اگر آپ چاہیں سورۃ المنافقون کو پڑھیں تو آپ کو اور کلیئر ہوگا اس کی ڈیٹیل۔ تو ذہن میں آپ کے کوئی امیج بن رہا ہے، کچھ آ رہا ہے کیا، کس طرح کی پرسنالٹی ہے؟ اور اس میں نے کسی اور کو نہیں سوچنا ہاں فلاں 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 ایسا، میں نے خود کو چیک کرنا ہے کہیں میں تو ایسی نہیں ہوں کہ لے دے کے میں جہاں جاتی ہوں، جہاں بیٹھتی ہوں، وہاں پہ شروع سے لے کر آخر تک کیا ہے، دنیا، دنیا کی باتیں، دنیا کے اعتبار سے دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش، اپنے کپڑوں سے، اپنے ہیئر سٹائل سے، اپنے میک اپ سے، اپنی جوتی سے، اپنے بیگ سے، اپنی فلاں 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 چیز سے ہم اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ من کان یرید العزت فللہ العزت، جو چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے تو وہ یہ جان لے کہ ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اور بہت پیارا واقعہ، میں نے پہلے بہت دفعہ سنا ہوا ہے لیکن ابھی پچھلے دنوں ایک لیکچر میں سنا تو اور زیادہ دل پہ اثر کیا کہ جس وقت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا اور ابو عبیدہ نے بلایا اور عمر رضی اللہ عنہ آئے، تو ہم سب اس واقعے کو جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے تاریخ میں پڑھ رکھا ہے کس حال میں آئے تھے۔ سواری پر، غلام کی باری تھی اس وقت، وہ سوار تھا، خود ایسی حالت میں تھے کہ وہی بوسیدہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کتنے پیون لگے ہوئے تھے اس میں، کوئی 16-17 جگہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ پیون لگے ہوئے تھے، یعنی اس کو سٹچ کیا ہوا تھا، جہاں جہاں سے پھٹا ہوا تھا اتنی جگہوں سے سٹچ ہوا ہوا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ جب پہنچے ہیں تو ابو عبیدہ دیکھ کے حیران رہ گئے، اتنی بڑی مملکت ہے اور اتنے بڑے یہ بادشاہ، اور ان سے ہم اس کو لینے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں موجود ہے، اور جس خلیفہ جس کے بارے میں موجود ہے ہم اس کو خود چابیاں پکڑانا چاہتے ہیں، اور وہ چابیاں لینے عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں، اور خلیفۃ المومنین ہیں، کسی ایک کنٹری کے نہیں تھے، خلیفۃ المومنین تھے، سارے مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اتنی سلطنت تھی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اتنا زیادہ دین پھیلا تھا، اتنی زیادہ ان کی وسعت تھی کہ ایک حصے میں سورج نکل رہا ہوتا اور دوسرے میں غروب ہو رہا ہوتا تھا، یعنی اتنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ شخص اس حال میں آ رہا ہے کہ اس کے اتنے پیبند لگے ہوئے ہیں کپڑوں پہ، تو ابو بیدر نے ان کو سائڈ پہ کہا کہ امیر المومنین کچھ تھوڑا سا، یعنی اس کا خیال، لوگ سارے ایسے ہیں تو اگر آپ شاور لیں، کپڑے چینج کر لیں، کوئی ہم آپ کو دیں، تھوڑے سے ذرا تھوڑے سے بہتر اس سے پہن لیں کچھ صحیح، کہ یہاں پر ان سے ملنا کرنا ہے، تھوڑے سے کانشیس ہوئے جس طرح۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جواب دیا جو کہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، انہوں نے کہا اے ابا عبید اللہ، ہمیں جو یہ عزت اور یہ رسپیکٹ ملی ہے نا، یہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، ان کپڑوں اور ان جوتوں اور ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ملی۔ اس بات کا پورا یہ مفہوم ہے۔ آج اگر ہم ان کے اوپر غالب ہیں اور حکومت کرنے جا رہے ہیں تو وہ اپنے ان اپیئرنس کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج میرا دن رات اپنی اپیئرنس کے اعتبار سے ہی فکر میں گھلتا رہتا ہے، کبھی چہرے پہ دانے نکل رہے ہیں تو کیا کچھ لگاؤں، کبھی بالوں کو کچھ ہو گیا ہے، اور کبھی کپڑے کیسے پہننے ہیں، اور ہر کپڑے کے ساتھ پھر میچنگ کیسی ہونی ہے، اور کیا کچھ ہونا ہے، اور ہم یہ سب کچھ کر کے عزت جاننا چاہتے ہیں، عزت لینا چاہتے ہیں۔ عزت جو ہمیں ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اس کے ساتھ فلاں فلاں کرتا، اس کو چھوڑتا نہیں، کہ تم، یعنی تم دنیا کی بات کر رہے ہو، دنیا کے لیے تم کہہ رہے ہو۔ تو خوبصورت باتیں، خوبصورت لبادے اوڑھنا، اچھا یاد رکھیں یہاں پر اس بات کو میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گی، یہاں پر کہیں پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اچھا پہن نہیں سکتے، اچھا اوڑھ نہیں سکتے، کچھ ایسا نہیں کر سکتے۔ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ صرف دنیا 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 میں لگتا ہے، جیسے کہ پہلے دعا میں کہا گیا، کچھ لوگ ہیں جو دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو کماتا ہے، اچھا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا اوڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ایسا الجھ جانا کہ بس اسی کی فکر رکھنا، ایک شادی آنی ہے تو اس سے پہلے اتنے مہینے پہلے سے یہی فکر کہ اب کیسا جوڑا بنانا ہے، پھر اس کے ساتھ کیسی میچنگز ہوں گی، اور پھر کیا کیا کچھ ہوگا، کس کس طرح سے ہوگا، اور اتنی لمبی کہانیاں ہیں کہ انسان حیران پریشان رہ جائے کہ اتنا ٹائم ہم اس پہ ویسٹ کرتے ہیں۔ بہرحال تو دنیا 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 کے بارے میں وہ بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہے، دین کا کچھ نہیں پتا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑا لو، جھگڑا کرنے میں بہت 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 جھگڑا کرتے۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے، کیا میں جھگڑا کرتی ہوں؟ لکھیں اس کویسچن کو، محاسبہ نفس ہے، اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے ہمیں سے ہر ایک نے، کیا میں جھگڑا کرتی ہوں؟ کس کس سے کرتی ہوں؟ کیوں کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر جھگڑا چھوڑ سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو جھگڑا کرنے والے پسند نہیں ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو، جو بہت جھگڑا کرنے والا ہو۔ جھگڑا کس سے ہوتا ہے؟ کس بات پر؟ کوئی تھوڑا سا کچھ آپ کے بارے میں کہہ دے، آپ کو پتا چلے، کوئی تھوڑی سی بات کسی نے کہہ دی تو فوراً ہم اس سے کئی گنا بڑھ کر اس کے آگے پڑھتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص تیرے پاس کسی کی بات نقل کرے، کسی کی آ کر بات بتائے، تو یہ یقین کر لے کہ وہ تیری باتوں کو بھی دوسرے کے پاس بیان کرتا ہوگا، وہ جا کے تمہاری باتوں کو بھی دوسرے کو بتائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کسی نے گالی دی، شاگرد سے کہا اٹھو اس کی کوئی حاجت تو پوری کر دو، کوئی ضرورت جو اس کو ہے وہ پوری کر دو۔ کیوں؟ کہ اس نے گالی دے کر اپنی نیکی میرے حصے میں ڈال دی ہے۔ سلف صالحین اس طرح لیا کرتے تھے، وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ اس نے گالی دی ہے، اس نے ایک بری بات کی ہے، اس نے مس بہیو کیا ہے تو میں اس سے ڈبل ٹرپل مس بہیو کر کے دکھاؤں۔ اچھا اس نے اب اس دفعہ میرے ساتھ یہ کیا ہے اور اس نے اپنی طرف سے مجھے نیچا کرنے کی کوشش کی ہے، اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا، اور کوئی مجھے ایک جملہ بول کے تو دکھائے، پھر میں کیسے پھٹوں گی اور اس کو میرا پتہ نہیں ہے کہ میں کیسے جواب دیتی ہوں اور پھر میں کیا کیا چیز ہوں۔ اس نے تو یہ کہا ہے نا، دیکھنا میں اس کے ساتھ یہ کروں گی۔ عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے کہا کتنے برے انسان ہو تم، سوچے مجھے کوئی کہے کتنی بری ہو تم، تمہیں کوئی عقل ہی نہیں ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، جاہل ہو تم، تو آگے سے مسکرائے اور فرمایا تم نے صحیح تعریف کی، ہاں واقعی ایسے ہی، ایکسپٹ اٹ، اوکے، کسی کے کہنے سے آپ ایسے نہیں ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کہا جاتا تھا، ابو لہب کی بیوی مزمم کہا کرتی تھی، نعوذ باللہ۔ مزمم کیا تھا؟ جس کی بہت مذمت کی جائے، محمد کے اپوزٹ۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی جائے، اس کے اپوزٹ مذمم، جس کی بہت مذمت کی جائے، بہت برا جس کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریس نہیں لیا اس کو کبھی بھی، میں ہوں ہی نہیں تو کیوں سیریس لوں؟ پھر دوسرا کہہ رہے اگر میرے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں تو اٹس اوکے۔ ہم کہتے ہیں مجھے افسوس ہوا کیونکہ میں تو یہ ایسی ہوں ہی نہیں تو وہ مجھے ایسا کہہ رہی ہے۔ بھی جب نہیں ہو تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ پھر تو آپ نہیں ہے نا، آپ نے اللہ کے ہاں جواب دے ہونا ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی شخص نے کہا کتنے عجیب انسان ہو، فرمایا جتنا بتایا میں اس سے بھی عجیب ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کو ایک شخص نے برا بھلا کہا، دوسرے نے آ کر اس کو بتایا، ان کو بتایا کہ فلاں آدمی نے نا آپ کے بارے میں یہ کچھ کہا ہے، تو کہنے لگے ابلیس کو تیرے سوا کوئی نظر نہیں آیا، یعنی شیطان کو تیرے سوا کوئی نہیں ملا کہ تم اس طرح باتیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھیلاؤ؟ اور پھر کھجوروں کا ٹوکرا لے کر اس غیبت کرنے والے کے گھر دے آئے۔ اس کو کیا کہنا چاہیے یہاں پر کہ یعنی اس کو انکریج نہیں کیا، اس کو فوراً کہا کہ تم میرے پاس آ کے مجھے یہ باتیں، شیطان کو تمہارے سوا کوئی نہیں ملا کہ تم ایسی باتیں ایسے کام کرتے پھر رہے ہو۔ اور جس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ اس نے غیبت کی ہے، اس کے گھر میں کھجوروں کا ٹوکرا بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے، ون یہ پرسپیکٹو ہو سکتا ہے، اور یہ کہ اس نے اتنی نیکیاں میرے سپرد کر دی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ جب آپ کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو آپ اپنی نیکیاں دوسرے کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس کچھ گنی چنی ہوتی ہیں۔ اچھا، اور بہت دفعہ میری طرف سے کیا پوائنٹ ہوتا ہے، میں حق پر ہوں، میں ٹھیک ہوں، پھر میں کیوں نہ بولوں اپنے رائٹس کے لیے؟ دیکھیے رائٹس کے لیے بولنا کچھ جگہوں پہ ضروری ہوتا ہے، پھر اس کو بولنے کا بھی انداز ہوتا ہے، اور جہاں پر وہ فائدہ مند ہو اور ایک طریقے اس کے ساتھ بات کی جائے وہ الگ چیز ہے۔ جھگڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں، جنت کی سائٹس پر ایک گھر کا ضامن ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کو کہ اس کا گھر جنت کی سائٹس پر اطراف میں ہوگا۔ ویسے کارنر پلاٹ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے نا کہ کارنر کا ہے، ہر طرف کا ویو ہوگا، یعنی بالکل سائڈس کے جو جنت کی سائڈس والی جگہ ہے نا وہاں پر اس کو گھر ملے گا۔ کس کو؟
جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا. وہ ٹھیک تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی اس نے جھگڑا نہیں کیا، پھر بھی اس نے جھگڑا چھوڑ دیا. اور ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی جب ہم نے منافقین کی صفات شروع میں پڑھی تھی اس وقت بھی. اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا. اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا. خود اچھے معاملات اور اخلاق کے ساتھ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صبر کون دے لے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب وہ منہ موڑتا ہے وہ کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ وہ فساد کرے اس میں اور وہ ہلاک کرے کھیتی اور نسل کو، اور اللہ نہیں وہ پسند کرتا فساد کو، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. تو اصل میں معاملہ کیا ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے حدیث کا. کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں، کیز ہوتے ہیں، چابیاں ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کی وجہ سے خیر ہی پھیلتی ہے، خیر کی کنجیاں دروازے کھلتے جاتے دوسرے لوگوں کے لیے بھی، اس کے لیے بھی. اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں، برائی کی، اور اس سے شر کی کنجیاں ہی یعنی شر کے دروازے ہی کھلتے ہیں. تو ایسا شخص کیا کہا جا رہا ہے جب وہ منہ موڑتا ہے؟ ایک میننگ تولا سے منہ موڑنا ہے، اور ایک ہے حکومت حاصل ہوتی ہے، کوئی اتھارٹی اس کو مل جاتی ہے، زمین میں وہ کوشش کرتا ہے تاکہ وہ فساد کرے اس میں. اب کیا کوشش ہوتی ہے؟ چونکہ اس کو اپنے ذاتی فائدے ہوتے ہیں نا، بس اس کو اپنی ذات کے فائدوں کی فکر ہوتی ہے، چاہے اس سے قوم کا نقصان ہو، باقی انسانوں کا نقصان ہو، کچھ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ سب بھول جاتا ہے. کرپشن، عوامی فلاح کا کوئی منصوبہ، کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے جب اپنی فکر لگ جاتی ہے نا، اور جب معاشرہ ایسا بن جائے کہ جس میں ہر کسی کو صرف اپنی فکر ہو، نفسا نفسی ہو، اس میں کیا ہوتا ہے پھر کھیتی، نسل، ہر چیز تباہ ہونے لگتی ہے، ہر چیز افیکٹڈ ہوتی ہے، ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ. جو اس طرح کی پرسنالٹی دنیا 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 والا انسان ہوتا ہے. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور جب اسے کہا جاتا ہے ڈر اللہ سے، اتق اللہ، اخذت العزت، آمادہ کرتی ہے اس سے عزت، تکبر، غرور اس کا گناہ پر، یعنی وہ اس اپنی بات پہ جمع رہتا ہے. فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اسے جہنم. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ کتنا برا ہے ٹھکانہ، اور البتہ کتنا برا ہے ٹھکانہ. اتق اللہ کیا ہے؟ نصیحت کا جملہ ہے. جس طرح ہم بھی کبھی اپنے بچوں کو کسی کو کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیسی تم بات کر رہی ہو، نصیحت کا جملہ ہے. اللہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. تو یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس کو مائنڈ کیا جائے، یہ کسی کی اصلاح کے لیے ایک نصیحت کا جملہ ہے. ہمیں جواب میں کیا کہنا چاہیے کہ اگر ہماری اصلاح کریں، سمعنا واطعنا، سنا ہم نے، ہم اطاعت کریں گے، ہم مانیں گے، ہم قبول کرتے ہیں جو کہا جا رہا ہے. تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کی بات کرے، جب کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بات کرے، تو چاہے جتنی بھی کڑوی بات ہو سن لینی چاہیے، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ ہے. کوئی آپ کو کہہ رہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ایکسپٹ اٹ، فوراً اللہ سے ڈریں، استغفار پڑھیں، نہ کہ اس بحث میں پڑھیں اور لڑنے لگیں تم کون ہوتی ہو مجھے کہنے والی، اور میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، تمہیں کیا پتا میں کتنا ڈرتی ہوں اللہ سے جو تم مجھے آ کے کہہ رہی. ہمارے سر صالحین کا یہ رویہ نہیں تھا. عمر رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا تھا، ایک مرتبہ کسی نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈر. حضرت عمر نے تواضع کے ساتھ اپنا رخسار، اپنا چیک زمین پر رکھ دیا، یا اللہ میں تجھ سے ڈرنے والا. اور ایک بہت مشہور ہارون رشید کا واقعہ ہے، ایک یہودی 1 سال تک، 1 ایئر تک اپنی ضرورت لے کے ہارون رشید کے دروازے پر حاضر ہوتا رہا. حاجت پوری نہیں ہوئی. ایک دن ہارون رشید محل سے باہر نکلے اور یہودی نے سامنے سے آ کر کہا اتق اللہ یا امیر المومنین، اللہ سے ڈر ہے امیر المومنین. ہارون رشید یہ سنتے ہی فوراً سواری سے اتر پڑے اور وہیں زمین پر سجدے میں گر گئے، اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد حکم دیا
کہ इस यहूदी की हाजत को पूरी कर दो, जो ये कह रहा है उसको दे दो। चुनांचे उसी वक्त उसकी बात को पूरा कर दिया गया। जब महल से वापस हुए तो किसी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप एक यहूदी के कहने से फौरन जमीन पर उतर पड़े। तो फरमाया कि यहूदी के कहने की वजह से नहीं उतरा, बल्कि अल्लाह का इरशाद, इत्तक़िल्लाह व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु, ये वाली आयत पढ़ी। इसलिए सवारी से उतरा और सजदा किया कि नहीं या अल्लाह, मैं तुझसे डरने वाला हूँ। मैं अपने गुरूर और अपने तकब्बुर में किसी को नहीं नीचा करूँगा या किसी की ज़रूरत को नहीं। होता है ना कि हम कहते हैं दुनिया में कोई सिफ़ारिश किसी का नाम लिया जाए, हम कहते हैं अब आपने उनका नाम ले लिया है तो अब तो मैं यानी ना चाहते हुए भी आपको ना नहीं कर सकती। उनके नाम की लाज है। तो अल्लाह ताला का नाम कोई ले ले बीच में आपकी बात के, उसकी रिस्पेक्ट है, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कोई तक़िल्ला कहे तो उसको कबूल करना चाहिए, वहीं पर अपनी इस्लाह करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके। खैर ख्वाह की बात को रद्द नहीं करना चाहिए, गलती मान लेनी चाहिए, चाहे उसका बताने का स्टाइल जैसा भोंडा जैसा मर्ज़ी हो। अच्छा, इसके मैं बहुत सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दूँगी। मसलन बोलते-बोलते कुछ गलत कहा गया, सही पढ़ा नहीं गया। जैसे आप लेसन सुना रहे हैं ग्रुप में, कुछ हो रहा है, आपके मुँह से गलत निकल गया है या आपने गलत पढ़ दिया है। अब टीचर आपको कहती हैं, आपकी ग्रुप इंचार्ज या कोई और कहता है कि ये इस तरह नहीं, इस तरह था। तो आप कहें, नहीं, नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। असल में तो मैंने यही कह रही थी। वो क्या है, आप अपने आप को आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये भी अना है। क्या है कि मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी। दूसरों को, अरे! मुझे इतना सा नहीं पता। और बहुत सारे लोग कुरान सुनाने में बहुत झिझक महसूस करते हैं। ग्रुप्स में आके सुना नहीं रहे होते, क्यों? एक अपनी अना होती है कि मैं सुनाऊँगी, मेरी गलतियाँ निकलेंगी तो सारे क्या कहेंगे? हालाँकि बाकी सारे आपको जानते भी नहीं हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े हो गए और वहाँ पढ़ना पड़ा, तो क्या करेंगे? ये आज दुनिया में टाइम है, अपने आप को बदलें, कोशिश करें और अपनी इज़्ज़त और तकब्बुर पहले नंबर पे नहीं आना चाहिए। मुतकब्बिर शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी रमज़ान से पहले। इंशाअल्लाह हम इस तफ़सीर को कंप्लीट करेंगे और जो नेक्स्ट पूरा एक रुकू है उसकी ट्रांसलेशन मैं करवाऊँगी, ताकि आपके पास जो अगला टाइम हो उसमें आप उस ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से याद कर लें और रमज़ान के बाद जब हम स्टार्ट करें तो हमारी ये ट्रांसलेशन हुई हो और तफ़सीर के साथ हम उसको जल्दी कवर कर सकें इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पूरा रुकू की ट्रांसलेशन करेंगे और जो हमारी तफसीर रहेगी उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद के नेक्स्ट 4 वीक्स जो होंगे उसमें आपकी दूसरे पारी की शुरू से लेकर यहाँ तक जितना हुआ होगा उसमें ट्रांसलेशन का रिव्यू होगा इंशाल्लाह, आप उसको दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे। फिर हम बीच में 1-2 वीक्स ऑफ करेंगे, रमज़ान का लेक्चर रखेंगे और इंशाल्लाह रमज़ान में सुजूद सजदा करेंगे। अल्लाह ताला हम जो कुछ नियत है, इरादे हैं, उनको खैर व आफ़ियत के साथ तकमील तक पहुँचाए और हमसे हमारी कोशिशों को कबूल करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।